بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک آپ کے سامنے پیش خدمت ہے وہ ہے مسلم اور کافر کا اصلی فرق۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے، کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں۔ لیکن کیا ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہے؟ کافر بھی تو آدم کی اولاد ہے اور مسلمان بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم مسلمان ہیں۔ وہ بھی ہمارے ہی جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے جیسے ہم۔ اسی خدا نے اس کو پیدا کیا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور مسلمان کا اونچا؟ مسلمان کو جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ انسان اور انسان میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم عبداللہ یا عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہیں، اور وہ دین دیال اور رام پرساد جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یا ہم گوشت کھاتے ہیں اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالی جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے، اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کریں کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کا مطلب خدا کی فرما برداری ہے، اور کفر کا مطلب خدا کی نافرمانی ہے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں اور دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان سے کافر کو جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے۔ جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو وہ اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اس کو کرنا اچھا نہیں لگتا مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اگر کسی کام میں اسے نقصان نظر آتا ہے اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان و مال کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے، اور اگر کسی کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔
یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچئے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کی فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا و آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو، کیسے ہی برے کام کرے، مگر وہ اونچا ہی ہوگا کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے، اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل کے لحاظ سے ہر طرح اس سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، کیا خدا کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، مگر اس دنیا میں جو ہمارا حال ہے اس پر نظر ڈالیں۔ ہماری ساری دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہے، جہاں اتنے مسلمان ہیں وہاں ہم پر کافر حکومت کر رہے ہیں، ہماری گردنیں ان کی مٹھی میں ہیں، ہمارا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے، ہماری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہ تھا، کسی کی ہمت نہ ہو سکتی تھی کہ وہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے، آج وہ عزت خاک میں مل رہی ہے۔ ہمارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہی ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت اور افلاس اور قرضداری نے ہر جگہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل و خوار ہو، مسلمان اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہمارا خدا ظالم ہے کہ ہم تو اس کا حق پہچانیں اور اس کی فرما برداری کریں اور وہ نافرمانوں کو ہم پر حاکم بنا دے اور ہم کو فرما برداری کے معاوضے میں سزا دے؟ اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اسی میں کوئی غلطی ہے۔ ہمارا نام گورنمنٹ کے کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے مگر اللہ کے ہاں گورنمنٹ
کے دفتر کی سند پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، وہاں تلاش کریں کہ ہمارا نام فرما برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں۔ اللہ نے ہمارے پاس کتاب بھیجی تھی یعنی قرآن، تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانیں اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کریں۔ کیا ہم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ وہ ہمیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا ہم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ نے ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا ہم اس طریقے پر چلتے ہیں؟ اللہ نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسے کاموں سے بچتے ہیں؟ بتائیں ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر ہم مانتے ہیں کہ نہ تو ہم اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی زندگی سے علم حاصل کیا ہم نے اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو ہم پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ جیسے ہم مسلمان ہیں ویسا ہی اجر ہمیں مل رہا ہے اور ویسا ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ مسلم اور کافر میں علم عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم و عمل ویسا ہی ہے جیسا کافر کا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور اللہ نے خود تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنے مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی طرح خود سر اور آزاد ہو کر اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے اس کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کوڑا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یہاں پہ مسلمان کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا مقصد یہاں پہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں خود یہ سوچتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں؟ جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں؟ اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ پر ہم جتنا غور کریں گے اتنا ہی ہمیں یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر
اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا گیا ہے، غیبت کو اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔ غیبت وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے مسلمان بھائی بہن کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کمزوری کو، اس کی برائی کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہوتا ہے، اور یہ اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ مطلب فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی ہے، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گویا ہمیں جاننے کے بعد بھی کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے جو ہم نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفار کا ہم پر حکمراں ہونا، ہر جگہ ہمارا تکلیف اٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ یہاں پر مسلمانوں کو ملامت کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھویا گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چونکنا پڑے گا، ہم کو ہوش میں آنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز ہمارے پاس تھی، اور پھر ہمیں اس کے حاصل کرنے کی فکر کرنا پڑے گا۔ پچھلے ٹاپک میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور کفر و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ ہم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم کو احساس ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو رو کر مانگتا نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی ڈھونڈتا ہے، اور خدا اس کے لیے پانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی ہمارے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے کا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں ہم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، مگر ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب تو ہم بالکل بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعہ سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک ہم کو معلوم نہیں ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جاب کے چلے جانے کا نقصان ہم کو معلوم ہے،
روزگار نہ ملنے کا نقصان ہم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان ہمیں معلوم نہیں۔ جب ہم کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو ہم خود آ کر کہیں گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب ہم خود کہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس نقصان سے بچانے کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔